السلام علیکم مائی بیوٹیفل پیپل، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت اور آسانیاں کرے۔ آج ایک بہت زبردست سا ٹاپک ہے جس پہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا کافی دل چاہ رہا تھا میرا، اور وہ ٹاپک ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا اور قرآن پاک کے جو آیات مبارکہ ہیں ان کو ترجمہ سیکھ کر پڑھنا۔ یہ بیسیکلی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ جس کا ہماری زندگی میں جو ہے نا عمل دخل لازمی ہونا چاہیے۔ ہم صرف رمضان میں ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی ہمیں ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو ہم سب کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم آیات میں، صورتوں میں، نماز میں کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا مطلب بھی معلوم ہے، اردو ترجمہ آپ کو پتہ ہے، یا جو بھی لینگویج آپ کی، آپ کو اس لینگویج میں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، تو بہت آسان ہو جاتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، لائف کو سمجھنے کے لیے۔ اور پھر آپ کو کسی بھی عالم بابے یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کسی کی ضرورت نہیں رہتی، ڈائریکٹ آپ قرآن پاک سے، اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ لائف کے کس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے دنیا کے ہر ایک چیز، ہر ایک پرابلم کا سلوشن، ہر ایک چیز کا حل، لائف کو کیسے گزارنا چاہیے، چاہے وہ لائف کسی منسٹر کی ہو یا کسی موچی کی ہو، ہر انسان کے لیے کمپلیٹ گائیڈ لائن قرآن پاک میں موجود ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب میں نے اپنے لیے انیشیٹو لیا کہ قرآن کے ترجمے سے قرآن کو سیکھنا چاہیے، تو میری فرینڈ تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نماز میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہم شروع کرتے ہیں سبحان اللہ، نماز ہم سٹارٹ کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو اس تمام حصے کا کیا آپ کو ترجمہ معلوم ہے؟ میں نے ان کو بڑی شرمندگی سے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب سورۃ فاتحہ کا اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اکثر کتابوں میں ذکر آتا ہے اس کے ترجمے کا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اتنی بڑی آیات ہیں، انہیں بالکل نہیں پتہ کہ اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہم لوگ بھی ایک دو گنی چنی صورتیں ہیں جن کا ہمیں ترجمہ پتہ ہے، اس کے علاوہ رمضان میں یا ویسے ہم ڈیلی قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا میسج کنوے کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بینگ اے مسلمان، ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ویسے تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے تو جی یہاں سے میسج آ رہا ہے، وہاں سے میسج آ رہا ہے، اتنے سپارے پڑھ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو خدا ہم جتنا تیاری کرتے ہیں، ہم لوگ ایم اے کرتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اے او لیولز کرتے ہیں، ہم فلانا کورس ڈمکانا کورس کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ہم کیا پڑھیں، اپنی ایجوکیشنل جتنی ڈگریز ہم نے لی ہیں، ہمیں سب سمجھ آتی ہے ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، اس کو لائف میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اتنے نالائق ہیں، اتنے پیچھے ہیں قرآن سیکھنے کے معاملے میں؟ کوشش کریں، انٹرنیٹ سب سے بہترین ہے، وہ آپ کو سکھا سکتا ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ سیکھنا شروع کریں۔ نہیں تو آپ کسی بھی جو ہے نا اسکالر کی کوئی ایسی قرآن پاک جو ایسی کتاب جو مسند ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ترجمہ اوتھینٹک طریقے سے ہوا ہے، کسی بھی اچھے عالم سے آپ پوچھ لیں کہ وہ آپ کو ایک کتاب ریکمنڈ کریں، آپ بازار سے خرید لیں قرآن پاک کا ترجمہ جو اچھے انداز میں، آسان الفاظ میں ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مسند رائٹر کا بھی ہو کہ اوتھینٹک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل بہت سے انہوں نے نسخے ایسے بھی ایجاد کیے ہیں جو ہمارے دشمنان اسلام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے ان کی کوششوں میں۔ تو آپ ایک کوئی اوتھینٹک صحیفہ اٹھا لیں جس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو، اور ڈیلی بیس پہ 2-4 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ بس آج کا یہ ریمائنڈر تھا، یہ تھاٹ تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اگر انہوں نے ہم سے پوچھ ہی لیا کہ قرآن کو کتنا سمجھ کے پڑھا تھا، تو پھر ہم اس وقت شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔